ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ اہل کشمیر جہاں اپنے حق خود ارادت کے حصول کے لیے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا جواب مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہیں مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت، اقلیت اور یہاں کی جغرافیائی حیت بدلنے کے لیے بھارت کی مضموم اور استعماری حربوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض انتظامیہ نے جموں اینڈ کشمیر انڈسٹریل لینڈ الاٹمنٹ پالیسی 2021-30 کی منظوری دی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اراضی پہلے مرحلے میں 40 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی، جس میں 99 برس کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک جانب مقبوضہ کشمیر کی اراضی کی بندر بانٹ کے لیے پالیسی کی منظوری دی گئی تو دوسری جانب مودی کے منظور نظر امبانی گروپ کے چیئرمین انیل امبانی 4 روزہ دورے پر مقبوضہ کشمیر پہنچا ہے، جس سے مقبوضہ کشمیر میں عوام کو اپنی اراضی سے محروم کرنے سے متعلق بھارتی مذموم عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کے قریب آنے کے ساتھ ہی کشمیری عوام کی مشکلات و مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ شہر سری نگر بالخصوص بخشی اسٹیڈیم کے ارد گرد گاڑیوں اور راہگیروں کی بڑے پیمانے پر تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ پورا شہر سری نگر فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ قصبوں اور دیہات میں خانہ تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ 21 کشمیری نظر بندوں جو اس وقت اتر پردیش کی مختلف جیلوں میں ہیں کو آگرہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ شوپیاں کے 2 نوجوان بھارتی ریاست راجستھان میں لاپتہ ہو گئے ہیں، جس پر لواحقین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کشتواڑ میں گزشتہ روز بھارتی فوج کی گاڑی کو گرینیڈ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نجی تعلیمی اداروں نے بھارتی سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر کے 4G کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے مقدس مقامات کے تحفظ کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں بھارتی غاصب فوج نے ایسے سیاہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کی تفصیل جان کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ KMS کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق بھارتی غاصب فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے 20 واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر جنوری کے مہینے میں پیش آئے۔ 1990 کی دہائی کے پہلے 8 برسوں کے دوران نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے 5 بڑے واقعات میں سینکڑوں افراد شہید اور کروڑوں روپے مالیت کے املاک کو تباہ کیا گیا۔ 21 جنوری 1990 کو قابض فوجیوں نے سری نگر کے علاقے گاؤں قدر میں 50 سے زائد کشمیریوں کا قتل عام کیا۔ 6 جنوری 1993 کو سوپر قصبے میں 60، 25 جنوری 1990 ہندواڑہ میں 25 اور 27 جنوری 1994 کو کپواڑہ میں 27 بے گناہوں کو خون میں غلطاں کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں سرزمین جموں کو لاکھوں مسلمانوں کے خون سے لالازار کیا۔ کشمیریوں کے ذہنوں میں آج بھی قتل عام کے ان سانحات کی تلخ یادیں تازہ ہیں۔ بھارت کی طرف سے ظلم و بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امشی پورہ سے لے کر لاوے پورہ تک جعلی مقابلوں میں بے گناہوں کا قتل بھارتی فوج کی درندگی کی واضح مثالیں ہیں۔ 26 جنوری نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل ہی ریاست کے طول و عرض میں چھاپوں، محاصروں، تلاشیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کشمیری عوام نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر نہ منا سکیں، لیکن کشمیری عوام نے عہد کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک بھارت کے ہر بڑے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔